انویسٹر اس وقت پریشان ہیں، ظاہر ہے صرف لوکل انویسٹر نہیں بلکہ جو اوورسیز انویسٹر ہیں وہ بھی۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، 7 سمندر پار بیٹھے اوورسیز پاکستانیوں کا دل ہمیشہ سے اپنے وطن کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اپنی محنت کی کمائی کو پاکستان بھیجنے یا پھر یہاں پر انویسٹ کرنے کی، تو ذہن میں کئی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ کیا ان حالات میں پاکستان میں سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ کیا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور آخر کس سیکٹر میں یا کس شعبے میں یہ پیسہ لگایا جائے جہاں سے لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا منافع کمایا جا سکے، چونکہ بڑے انویسٹرز کے خواب بھی اور ٹارگٹس بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جو دوسرے ملک میں بیٹھا تقریباً ہر پاکستانی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو بات بالکل سادہ سی ہے کہ معاشی چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معاشی بحران ہی ہمیشہ سب سے بڑے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی کیا اٹریکشن ہے؟ اگر آپ ڈالر، پاؤنڈ، یورو یا پھر درہم میں کما رہے ہیں تو اس وقت پاکستان آپ کے لیے دنیا کی سب سے سستی مارکیٹ بن چکا ہے، اور آپ کی غیر ملکی کرنسی کی قوت خرید پاکستان کے اندر تاریخی سطح پر سب سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان 24 کروڑ سے زائد آبادی کا ملک ہے، جس میں 60% سے زائد نوجوان شامل ہیں، جو ایک ایسی بڑی اور متحرک کنزیومر مارکیٹ بناتا ہے جس کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری طرف ریاست اس وقت ایکسپورٹ بڑھانے، آئی ٹی کو مزید اوپر لے جانے اور فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے تاریخ کی سب سے زیادہ رعایتیں اور آسانیاں بھی فراہم کر رہی ہے۔ یعنی جو اثاثے آپ کو کل تک مہنگے داموں مل رہے تھے، آج شاید وہ انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں۔ اب بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانیوں کو ابھی کرنا کیا ہے؟ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے آپ کو اس وقت جذباتی فیصلوں کے بجائے تھوڑا سمجھداری سے، تھوڑا حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کرنے، صرف رشتہ داروں یا دوستوں کے کہنے پر کہیں بھی کبھی بھی پیسہ نہ لگائیں، بلکہ خود ریسرچ کریں یا پروفیشنل فائنینشیل ایڈوائزرز کی خدمات لیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جب اوورسیز پاکستانی صرف پلاٹ خرید کر چھوڑ دیتے تھے اور سالوں میں اس کے پیسے بڑھنے کا انتظار کیا کرتے تھے، بلکہ اب دور ایکٹیو فائنینشیل انویسٹمنٹ اور ڈیجیٹل اثاثوں کا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تمام سرمایہ کو کسی ایک جگہ لگانے کے بجائے ہمیشہ 3 سے 4 مختلف اور محفوظ شعبوں یا سیکٹرز میں تقسیم کریں۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی ذہن میں آئے گا کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں سے لاکھوں کروڑوں یا اربوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ابھرتے ہوئے سیکٹرز پر نظر ڈالیں جو اوورسیز پاکستانیوں کو زبردست پروفٹ دے سکتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا اور اہم شعبہ آئی ٹی اور ٹیک سٹارٹ اپس کا ہے۔ اب پاکستان میں اس وقت آئی ٹی ٹیلنٹ کی بھرپور فورس موجود ہے، لیکن انہیں صحیح کیپٹل اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ تو کسی ابھرتے ہوئے آئی ٹی سٹارٹ اپ، سافٹ ویئر ہاؤس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس فن ٹیک میں بطور وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کو چند سالوں میں کئی گنا ریٹرن دے سکتی ہے۔ پھر اسی تسلسل میں دوسرا بڑا کیپٹل مارکیٹ اور اسٹاک ایکسچینج وہ شعبہ ہے جو اس وقت دنیا کی بہترین پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار ہو رہی ہے۔ وہ کہ بھی پچھلے 8-10 دنوں میں تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اوور آل جو پرفارمنس اس کی رہی ہے وہ بہت بہتر رہی ہے۔ یہاں پاکستان کی بڑی مارکیٹ اور مستحکم کمپنیز کے شیئرز انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں، جو زبردست ڈیویڈنڈ بھی دیتے ہیں اور لانگ ٹرم ویلیو انویسٹنگ کے ذریعے آپ کی انویسٹمنٹ کو پروفیٹیبل بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر تیسرا اہم سیکٹر کمرشل ایگریکلچر اور لائف سٹاک کا ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ایک زرعی ملک ہے اور اب یہاں زراعت روایتی طریقوں سے ہٹ کر کارپوریٹ فارمنگ اور ایگری ٹیک میں تبدیل ہو رہی ہے۔ پروسیس فوڈ، ڈرپ اریگیشن اور ایگریکلچر ایکسپورٹس میں سرمایہ کاری آپ کو ملک کے اندر کے ساتھ ساتھ ڈالر انکم کی صورت میں بھی ایک بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ پھر چوتھا تیزی سے اوپر جانے والا سیکٹر رینیویبل انرجی یعنی سولر اور گرین انرجی کا ہے، جہاں بجلی کے بحران اور مہنگے ریٹس کی وجہ سے انڈسٹریل اور کمرشل لیول پر سولر انرجی، گرین انرجی سولوشنز اور الیکٹرک گاڑیوں کے انفراسٹرکچر کی ڈیمانڈ عروج پر ہے، جو آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ روایتی طور پر ریل اسٹیٹ میں ہی دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر روایتی خالی زمین یا فائلز کے بجائے کمرشل ڈیولپمنٹ اور ٹورزم انفراسٹرکچر پر توجہ دیں۔ شمالی علاقہ جات اور ساحلی پٹی پر ہوٹلنگ میں انویسٹ کریں، ریزورٹس میں سرمایہ لگائیں اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس وقت بہترین اور پائیدار ریٹرن دے رہے ہیں۔ پاکستان صرف مسائل کا نام نہیں ہے، بلکہ پاکستان لاتعداد مواقع کا نام ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم جذباتی سوچ کو سائیڈ میں رکھ کر ایک مضبوط سائنسی اور فائنینشیل پلان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر آپ ایک مؤثر اور درست منصوبے کے ساتھ ان ابھرتے ہوئے سیکٹرز میں قدم رکھتے ہیں تو نہ صرف آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا، بلکہ آپ اپنے وطن کی معیشت کا پہیہ گھمانے میں بھی اپنا تاریخی کردار یقینی طور پر ادا کریں گے۔ اور اوورسیز پاکستان کو ہمیشہ سے امید بھی بڑی رہی ہے اور انہوں نے امیدوں کو پورا بھی کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ریمیٹنسز ہی اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھی کم کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔